کہ بعض اوقات بندہ کسی کے کہنے پر، اصرار کرنے پر پوچھنے تو چلا جاتا ہے مفتی صاحب کے پاس، اگر اس نے تھوڑے بہت طلاق کے مسائل سن لیے ہوں تو وہ پھر اس کے اظہار میں طرح طرح کے ہیلے بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ مفتی کا کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اندر کی بات نکال کے باہر کر دے، مفتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے پوچھا ہے اس کا جواب دے۔ اگر فرض کیا آپ نے یہ والا لفظ بولا اور آپ کی نیت طلاق کی تھی تو آپ سے ہی پوچھا جائے گا کہ آپ کی نیت ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ بولے میری نیت نہیں تھی، فرض کیا یا نیت کی، بعض اوقات تو آپ کی نیت پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، بعض اوقات ہوگی، اور آپ بولے نہیں میری تو نیت نہیں تھی، تو اب اور آپ کی نیت تھی اور مفتی صاحب نے فتویٰ لکھ دیا کہ بھئی اس نے یہ بولا نیت نہیں تھی تو لہذا طلاق نہیں ہوئی، لیکن آپ کے دل میں نیت تھی، تو یہ فتویٰ آپ کی اس طلاق کو اس نے بچایا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی زوجہ کو کہ میں فلاں جگہ سے فتویٰ لے کر آ گیا۔ بھئی فتویٰ تو وہی ہوا نا کہ جو آپ نے پوچھا ہے، اور آپ نے کیا کچھ اور، پوچھا کچھ اور، پھر اس فتوے سے آپ کی زوجہ آپ کے اوپر کچھ حلال تھوڑی ہو جائے گی۔ لہٰذا اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کو ہو فرض کیا بخار، اور آپ بولیں کہ نہیں مالٹے کھائے تھے اس لیے نزلہ ہو گیا، سردی ہو رہی تھی، کچھ مسئلہ نہیں ہے، ڈاکٹر آپ سے علامات پوچھے، سردی لگتی ہے اور آپ کو لگتی ہے، آپ بولے نہیں سردی نہیں لگتی ہے، کھانسی آتی ہے اور آپ کو آتی ہے اور آپ بولے نہیں کھانسی نہیں آتی، تو پھر کیا ہوگا؟ ڈاکٹر تو علامات کو پہچان کر ہی آپ کو دے گا نا، اور آپ نے ساری علامتوں کا جان بوجھ کر انکار کر دیا تو وہ بولے گا آپ کو کچھ نہیں ہے، اور آپ بخار سے جلتے ہوئے خوشی خوشی سے آئیں گے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے، تو کچھ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو چیزیں آپ نے بتانی ہیں وہ اگر آپ چھپائیں گے اور ڈاکٹر سے چھپائیں گے، صحیح ہے نا، وہ ڈاکٹر کو تو پھر بھی آلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ ٹمپریچر ہے اس کو، اور بعض اوقات وہ جھاڑ بھی دیتا ہے کہ میاں آئے کیا کرنے ہو، اگر تم نے یہ ساری چیزیں چھپانی ہیں تو میرے پاس کیا کرنا ہے۔ لیکن مفتی تو ظاہر ہے کہ آپ کو جھاڑے گا نہیں، اور نہ ہی اس کا یہ کام ہے، نہ ہی دل سے بات نکلوانا، تو لہٰذا جب بھی ایسا معاملہ آپ سے واقع ہو، دوست سے واقع ہو، تو آپ اس کو بولیں کہ بھئی صحیح صحیح بات بتا دو، یہ حلال اور حرام کا مسئلہ ہے، حلال اور حرام کا مسئلہ ہے، جو ہے وہ بتاؤ۔ پھر ایسے بھی واقعات دیکھنے کو ملے ہیں کہ سالوں سالوں کے بعد لوگ آتے ہیں جی آپ نے مجھ سے قسم اٹھا لیتے ہیں، بعض لوگ حلف کے اوپر معاملہ آیا تو قسم اٹھا لیتے ہیں، پھر آ کر رو رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ میں نے جھوٹی قسم اٹھا لی تھی۔ بھائی جھوٹی قسم اٹھا لی تھی تو آپ نے مفتی صاحب کا کیا قصور کیا ہے؟ پہلے بھی اللہ کی نافرمانی کی، اور قسم اٹھانے کے بعد آپ کو فتویٰ تو آپ کے کہنے پر ملا ہے نا، آپ کے بتانے پر ملا ہے کہ بھئی اس نے قسم اٹھا لی لہٰذا یہ حکم نہیں ہے، لیکن جو حکم تھا وہ تو اسی وقت سے نافذ ہو چکا تھا۔ جھوٹا حلف اٹھا کر گناہ گار بھی ہوئے اور پھر اتنا عرصہ بغیر نکاح کے رہے، تو آپ کے گھر میں برکت ہوگی؟ یہ گھر آباد ہوگا؟ یہ گھر برباد ہوگا، مزید برباد ہوگا۔ تو اس لیے آپ اللہ نہ کرے کوئی کسی کو بھی کسی وقت ایسا کوئی آپشن اختیار کرنا پڑ جائے تو باتوں کو چھپائے نہیں، جو واضح واضح بات ہے وہ بتا دے۔